نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی فخر الدین مصباحی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبہ بو تراب لے آؤ، جذبہ بو تراب لے آؤ، سنیوں انقلاب لے آؤ، ارے نجدیوں وہ تو میرے آقا ہے، ارے نجدیوں وہ تو میرے آقا ہے، تم میرے رضا کا جواب لے آؤ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعظروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله المولانا العظيم، وصدق النبي المتين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. تمام حاضرین کرام، پہلے اپنی عادت کے مطابق پورے خلوص سے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. حضرات، اسلام میں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ایک لفظ میں ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا، دین ہما اوست. سارا کا سارا دین تو آقا کی ذات مبارکہ ہے. صحابہ کرام سرکار کی ذات طیبہ کو صرف اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نبی ہیں، پیغام لائے ہیں، بس پیغام سن لو، بلکہ تمام صحابہ اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تعظیم و توقیر نبی اور سرکار کی ذات طیبہ اور نسبت رکھنے والی ہر چیز سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے. یہ بات آج کل بار بار یاد دلانے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اسلام کا نام لینے والا ایک طبقہ پہلے ٹھیک تھا، ایک طبقہ یا الگ الگ کریں تو 3 طبقے ایسے ہیں
جو اپنی تعلیمات کا محور یہ بناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغام لانے والے ہیں، انہوں نے جو پیغام دیا ہم نے سن لیا، بس اس پیغام پر عمل کر لو، اتنا کافی ہے۔ محبت اور عشق اس کا دور دور تک ان طبقات میں، ان فرقوں میں گزر ہی نہیں۔ آج چند باتیں میں انہی لوگوں کی خدمت میں مناظرانہ انداز میں نہیں بلکہ داعیانہ انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب داعیانہ انداز ہے تو آپ کو مجھ سے یہ امید سامعین کو نہیں رکھنی چاہیے کہ اب بس پرجوش وہ تقریر ہوگی کہ بات بات پر نعرہ لگے گا انشاءاللہ لگتا ہے، لیکن جوش سے زیادہ ہوش اور سنجیدگی کی ابھی ضرورت ہے۔ سنی مسلمانوں، نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے، دیوانہ یعنی پاگل، نبی کی محبت کا جو پاگل ہوتا ہے، وہ سارے جہانوں کے عقل والوں کا بھی عقل والا ہوتا ہے۔ یہ دور بہت سوچنے کا ہے، بہت سمجھنے کا ہے، اس لیے اپنے اندر غور و فکر کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو زیادہ بیدار کیجیے۔ عشق رسول، محبت رسول، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں عظمت رسالت کے تعلق سے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک، وہ مسلم شریف میں بھی ہے اور صحاح ستہ میں سے اکثر کتابوں میں ہے، لیکن بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ ہم سرکار کی خدمت میں تھے، آقا تشریف فرما ہے، ہم بھی حاضر تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے۔ کچھ دیر گفتگو چلی، پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے اور کدھر جانے لگے۔ سب نے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں دشمن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کے موقع تلاش کر رہے تھے، تو صحابہ بھی گھبرائے، میں بھی گھبرایا۔ سب سے پہلے میں نے ہمت کی اور اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیچھے جانے لگا۔ سرکار گلی سے مڑ گئے، میں بھی گیا پیچھے پیچھے۔ سرکار دور نکل گئے، میں جاتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی آبادی کے باہر نکلے اور ایک باغیچے میں، جس کے چاروں طرف دیوار تھی، دروازہ بند تھا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب تک میں پہنچا تب تک اندر سے دروازہ بند کیا جا چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کہاں سے جاؤں، کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ پانی جس نہر سے باغیچے میں جاتا ہے وہاں تھوڑی سی گھسنے کی جگہ ہے۔ تو جانور کیسے اپنا سر نیچے دبا کر نکل جاتے ہیں، ویسے ہی میں اپنا سر دبا کر اندر چلا گیا۔ دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے۔ سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں۔ میں بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ سرکار کی خدمت میں آقا دو عالم نے مجھے دیکھا۔ یہ بالکل ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں ابھی ہجرت ہوئی ہے اور زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، بس وہ دور ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا، اے ابو ہریرہ، اس خوشخبری سنو اور
اس کون سی خوشخبری ہے؟ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین پاک یعنی جوتا شریف، اپنی نالین پاک دونوں حضرت ابو ہریرہ کو دے دی۔ یہ لکھا تاکہ ابو ہریرہ کے پاس اس قول کی صداقت کے لیے دلیل رہے کہ دیکھو میں نبی۔ دلیل کیا ہے؟ سرکار کی نالین پاک۔ حضرت ابو ہریرہ نے لی، کہا خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری سنا دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ واقعی خوشخبری تھا۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔ اب یہ بات حضرت ابو خوشخبری سنا دو، کیونکہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا ما ہذانی نعلان، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار نے خوشخبری بتائی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ اس قول سے یہ بات سمجھ میں آتی انا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی ضرورت ہے، جنت کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے، بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت مل گئی، تو اب سارے نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات کہا نہیں، مجھے تو سرکار نے حکم دیا ہے۔ کیوں روکا؟ اس لیے روکا، شراح حدیث فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس لیے روکا کہ ابو ہریرہ سرکار، تمام شراح بخاری نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ انکار کرتے رہے، نہیں میں تو جاؤں گا، سب کو سناؤں گا۔ حضرت عمر کہہ رہے نہیں رکو، جاؤ مت، کیونکہ جب یہ لوگ سنیں گے تو عمل نہیں کریں گے، نیکیوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب تو جنتی ہو چکے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ سمجھیں گے۔ اس لیے ابو ہریرہ واپس چلو۔ حضرت ابو ہریرہ مان نہیں رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، نہیں رک رہے تھے تو ان کے سینے پر ایک مکہ مارا، سینے پر۔ وہ اتنا تیز مکہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چت گر گئے، نالین پاک کو اوپر کر لیا اور گر گئے۔ کہا چلو واپس، چلے روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ۔ کیا ہوا ابو ہریرہ، کیوں رو رہے ہو؟ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آ گئے، میرے سر پر سوار ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رہا تھا آپ کی خوشخبری سنانے، عمر نے مجھے روکا اور میرے سینے پر مکہ مار دیا اور میں چت زمین پر گر گیا تھا۔ تو سرکار نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ یہ خوشخبری سنیں گے تو عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ابتدائی اسلام ہے اور ابھی تو عمل کی فضیلت یہ ساری لوگوں نے دیکھی ہی نہیں۔ زندگیاں لوگوں کی آسانیوں میں گزرتی ہے، لوگ آسانی طلب کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری مت سنائیے، یتکلوا، لوگ اسی خوشخبری پر بھروسہ کر لیں گے اور اپنے اعمال کو چھوڑ دیں گے، اور جب اعمال کو چھوڑ دیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آپ کی ساری تعلیمات لوگوں تک پہنچ نہیں پائی۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خلو، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ یتکلو، یہاں تک کہ وہ لوگ صرف اسی بات پر بھروسہ نہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی سرکار نے تائید فرما دی۔ یہاں تک آپ نے سنا، بات اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ ایمان لانے کے بعد اور صحیح اسلام لانے کے بعد، یعنی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کے بعد
انسان نے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں اور مجھے تو جنت ملنی ہی ملنی ہے. بے شک جنت ملنی ہے. ایک نہ ایک دن اللہ تعالی جنت ضرور سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو عطا کرے گا. جتنا یقین آپ کو اور مجھے اپنے جنتی ہونے کا ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین عشرہ مبشرہ کو اپنے جنتی ہونے کا تھا، کیونکہ سرکار نے ان کو مخاطب فرما کر ان کا نام لے کر فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو 4 مرتبہ سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. سعد و سعید و زبیر کو، حضرت طلحہ کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی. لیکن سنا نہیں آپ نے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گالوں پر رونے کے وجہ سے آنسوؤں کے نشان تھے. تو پوچھا گیا کہ کیوں اتنا آپ روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے آخرت کا عذاب یاد آتا ہے تو میں اللہ کے خوف سے رونے لگتا ہوں. جن کے جنتی ہونے کی بشارت. اس لیے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، اس حدیث پاک نے ہم کو یہ بتا دیا کہ ہم صرف اپنے جنتی ہونے پر اور جنتی ہونے کی بشارت پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم اعمال کی دنیا میں کتنے ہیں. کتنے ہم میں وہ ہیں جو نمازوں کی پابندیاں کر رہے ہیں. عورتوں پر بھی نماز فرض ہے. ہر سنی صحیح العقیدہ عاقل و بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر 5 وقتہ نماز فرض ہے. کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ ماں باپ کی فرما برداری یہ ہم پر فرض ہے. کون کتنی فرما برداری کر رہا ہے؟ اسلام کے قوانین واضح ہو چکے ہیں، کون کتنا عمل کر رہا ہے؟ ابھی اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. لیکن جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آئیے دوسری بات کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو ایمان لے آئے وہ ایک نہ ایک دن جنتی ہوگا؟ یہ بات صحیح ہے؟ کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. حضرت عمر ہی کا نظریہ نہیں، سرکار نے اس کو برقرار رکھا تو تمام صحابہ کا یہی نظریہ ہے کہ جو ایمان لے آئے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. یہ صحابہ کے بعد تابعین کا بھی، سلف صالحین کا عقیدہ، فقہائے کرام کا عقیدہ، مفسرین کا عقیدہ، متکلمین کا عقیدہ، سب سے لے کر آج تک تمام ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ایمان لے آئے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. یہ عقیدہ کب کے لیے ہے؟ کیا صرف حضرت ابو ہریرہ کے لیے عقیدہ تھا؟ کہ نہیں. کیا صرف حضرت عمر کے لیے عقیدہ تھا؟ کہ نہیں. کہا یہ تمام صحابہ کے لیے عقیدہ تھا؟ کہ نہیں، سب کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. وہ خوشخبری تو برقرار ہے. حضرت ابو ہریرہ کی جو خوشخبری تھی وہ خوشخبری تو برقرار ہے، وہ خوشخبری ابھی گئی نہیں ہے. ایمان لانے والا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. اب مجھے کہنے دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو خوشخبری دی، وہ تمام صحابہ سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک برقرار ہے. اور خوشخبری کاہے کی ہے؟ ایمان کی خوشخبری ہے. خوشخبری کاہے کی ہے؟ خوشخبری جنتی ہونے کی خوشخبری ہے. اور اب میں سوال کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، قیامت تک آنے والی ساری امت کی خوشخبری اور اس کی نشانی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو نشانی کیا دی؟ یہ نالین مبارک. یہاں سے پتہ چلا، جملہ بول رہا ہوں میں حدیث پاک کی روشنی میں، کہ ساری امت کا ایمان اور اس کی علامت نالین پاک مصطفیٰ ہے. جب ساری امت کے ایمان کی علامت نالین مبارک ہے تو عظمت سرکار دو عالم اور ان کے جسم پاک کا کیا عالم؟ صرف نالین اس کی علامت. یہ طے ہے کہ وہ عقیدہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے تھے صرف صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے. تو نالین پاک اس کی نشانی بن گئی. اور یہاں سے عظمت سرکار کے جسم پاک سے تعلق رکھنے والی چیز کی عظمت کا بھی اظہار ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑھ کر آج کے لوگ اسلام سمجھیں گے؟
انہوں نے یہ تو سمجھ لیا کہ یہ خوشخبری سن کر لوگ عمل نہیں کریں گے اور عمل کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گے، اور اسی بات کو سرکار نے مقرر بھی رکھا اور اسی کو سارے صحابہ نے بھی اسی پر ایمان رکھا۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا وہاں پر کہ اتنی بڑی بات، ایمان کی بات، جنتی ہونے کی بات، اور نالین اس کی علامت، اے ابو ہریرہ کہاں سے نالین لے کر آئے ہو؟ اور سرکار کی خدمت میں یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابو ہریرہ کو نالین کیوں دے دیا، یہ نالین اتنی بڑی بات کے لیے کیا نشانی بنے گی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، اس لیے کہ عمر بھی جانتے تھے کہ یہ ایمان کی بات ہو یا جنت کی بات ہو، ان سب سے بڑھ کر نبی پاک کی نالین پاک ہے۔ یہ حدیث پاک نے ہمیں بتایا عظمت سرکار اقدس کے جسم پاک کی نسبت رکھ لے، کوئی سرکار کی کوئی چیز نسبت رکھ لے تو صحابہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نے بیان فرمائی ہے کئی مرتبہ۔ حضرت مالک ابن عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے قبیلہ بنو سلم میں مسجد میں امام متعین کیا تھا، نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا تھا، جب وہ بوڑھے ہوئے تو ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، اور جہاں ان کا گھر تھا وہاں سے مسجد جانے کے بیچ میں ایک نالا پڑتا تھا جہاں بارش کا پانی جاتا تھا۔ انہوں نے آ کر جمعے کی نماز میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں کمزور ہو گئی، بارش کی وجہ سے میں مسجد نہیں پہنچ پاؤں گا، سرکار اب میرے لیے یہ کرم فرمائیں کہ 5 وقتہ نماز میں اپنے گھر پر پڑھ لوں، اور کسی کے سہارے، ان کا مطلب یہی تھا کہ کسی کے سہارے میں جمعے کے لیے مسجد چلا جائے۔ روزانہ 5 وقتہ نماز میں کسی کا سہارا ڈھونڈ کر جانا مشکل ہے، روزانہ کی پابندی مشکل ہے، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آنکھوں کی معذوری ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے، یہ دونوں عذر ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر گھر پر نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ آپ نماز ادا فرما دیں، جہاں آپ نماز ادا کریں گے وہیں پر میں نماز پڑھتا رہوں گا، جہاں آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، دعا کرتا ہے اللہ سے، نماز پوری کی پوری دعائی ہے اور دعا اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ یہ نماز کی بات کر رہے ہیں اور اس میں جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں یا رسول اللہ آپ نماز ادا فرمائیں گے وہیں پر میں نماز پڑھتا رہوں گا۔ سارے شراح حدیث، بخاری میں بھی ہے حدیث، مسلم شریف میں بھی ہے حدیث پاک، سارے شراح حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت مالک ابن عتبان نے یہ کیوں عرض کیا کہ آپ آ کر نماز پڑھیے میں وہیں پڑھوں گا، اس لیے عرض کیا کہ حضرت مالک ابن عتبان نبی پاک کے قدموں کی برکت چاہتے ہیں۔ نماز خدا کی عبادت ہے اور برکتیں مصطفیٰ کے قدم پاک کی ہے۔ حضرت مالک ابن عتبان نے جب یہ عرض کی تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم ضرور آئیں گے۔ سرکار دوسرے ہی دن بس صبح تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں تھے، اور جب سرکار ان کے گھر پہنچے تو پہنچتے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این تحب ان اصلی، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں، گھر میں وہ جگہ بتاؤ، تم جہاں کہو گے وہاں میں نماز پڑھوں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات مبارکہ کو تبرک بنانا اور قدموں کی تبرک کو برقرار رکھا، ورنہ یہ نہیں فرماتے کہ نماز میں میرا تبرک لے رہا ہے تو اتنا بڑا شرک کر دیا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور میرے تبرک کی بات کرتا ہے۔ نہیں، سرکار نے کیا فرمایا،
این تحب ان اصلی، میں کہاں نماز پڑھوں، تجھے کہاں پسند ہے۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ کسی جگہ کو تبرک بنا دینا اللہ نے یہ بھی نبی کے اختیار میں دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی جگہ متعین تھی اور وہ برکت والی تھی، نماز رسول اللہ نے پڑھ دی تو اب برکت والی سمجھنے لگ گئے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے مالک تو جو جگہ بتائے گا میں وہیں پڑھوں گا، اور جہاں میں پڑھوں گا تجھے تبرک وہیں ملے۔ اختیار مصطفیٰ میں کسی چیز کو تبرک بنا دینا اللہ نے رکھ دیا ہے۔ سرکار نے نماز ادا فرمائی، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا کی تو اس حدیث پاک میں ایک اور بات ہے کہ جب سرکار کھڑے ہوئے تو ہم لوگوں نے پیچھے صف بنا لی، صفیں بنی، ہم نے بھی نماز پڑھ لی۔ یہاں سے آپ یہ مت، کیونکہ وہ صبح کے وقت کی نماز تھی، وہ نماز فرض نماز کا تو کوئی وقت تھا نہیں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ نفل نماز جماعت سے قائم کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ یہ نماز بغیر تداعی کے تھی۔ بس موقع آیا، سرکار کھڑے ہوئے، تبرک میں سب کھڑے ہو گئے۔ یہ نبی پاک کی خصوصیت تھی، نفل نماز کی جماعت تداعی کے ساتھ مکروہ ہے، اور باقاعدہ کہیں جو ہے صلاۃ التسبیح کا بہانہ لے کر، کہیں پر اور کسی نماز کا بہانہ لے کر مسجدوں میں بڑی راتوں کے اندر ان نمازوں کی جماعت کا قائم کرنا حنفیوں کے نزدیک مکروہ ہے۔ جان بوجھ کر اعلان کے ساتھ میں مکروہ کام، وہ بھی مسجد میں مکروہ کرنا اور اس کا رواج ڈالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آئے اور وہ دین کی خدمت کا بڑا آپ کے ساتھ میں بہانہ دکھائے کہ 206 ملکوں میں کام ہے، کوئی کہے کہ ہم نے تو اتنے لوگوں کو عمامے پہنا دیے، کوئی کہے کہ میں تو ایسا ہوں، میں نے یہ خدمت کر لی، وہ خدمت کر لی، اور وہ اس مکروہ کام کی اگر دعوت آپ کو دیتا ہے تو ہرگز ان کا ساتھ نہ دیجئے۔ اور مسجد کے ذمہ دار اگر ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ یہاں تو ساری مسجدیں حنفی مسجد ہیں، ایک دو نہیں، تقریباً حنفیوں کی 60 سے زیادہ کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ تداعی کے ساتھ نفل نماز کی جماعت قائم کرنا مکروہ ہے۔ یہ تداعی کے ساتھ نہیں تھی، اس کا حوالہ اگر کوئی دے کہ وہاں صحابہ نے تو سرکار کے پیچھے نفل نماز جماعت قائم کر لی، کیونکہ یہاں قائم جو کی تھی وہ تداعی کے ساتھ نہیں تھی کہ سب کو بلایا گیا، دعوت دی گئی کہ آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وہ تو تبرک کے لیے سب سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ نبی پاک کی خصوصیت تھی کہ اس وقت صحابہ کرام نے نبی کے پیچھے نفل نماز پڑھی۔ نماز ہو گئی تو حضرت مالک ابن عدبان نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر رک جائیے، میں کچھ پکوا لیتا ہوں۔ انہوں نے قیمے میں جو کا آٹا ملا کر ایک چیز بنائی جاتی تھی جو اکثر وہاں دیہاتوں میں بڑی پسند کی جاتی تھی، وہ فوراً بنوائی، سرکار کی خدمت میں پیش کی۔ آقا دو عالم نے جس پیالے میں وہ کھایا، اس پیالے کو مالک ابن عتبان نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ پیالہ آپ نے محفوظ کیوں کر لیا، وہ پیالہ آپ نے الگ کیوں رکھ دیا؟ تو حضرت مالک ابن عتبان، یہ بخاری شریف میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے محفوظ کر لیا، یہ تو دوسری احادیث کریمہ کی کتابوں میں ایک حدیث دوسرے حدیث کی شرح کرتی ہے، انہوں نے محفوظ رکھ لیا۔ اور جب بھی کوئی مالک ابن عتبان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے محفوظ اسے کیوں رکھا، تو حضرت مالک ابن عتبان کہتے تھے کہ جیسے میرے آقا نے اس جگہ کو متبرک کر دیا ہے، ویسے ہی اس پیالے کو بھی سرکار نے تبرک بنا دیا۔ یہ صحابہ کی رسول اللہ کے ساتھ میں نسبت اور نبی پاک سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو تبرک بنانے کی صحابہ کرام کی طلب کو دیکھیں۔ اور دیکھیے یہ صرف صحابہ کی طلب نہیں تھی، بلکہ دیکھو آئیے ایک حدیث پاک، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کا ایک ٹکڑا تو بخاری میں بھی موجود ہے اور سیاہ ستہ میں ہے حدیث پاک، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ کون بیٹی؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بیٹی۔ ان کا انتقال 8ویں ہجری کے شروع میں ہوا تھا، مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ جب انتقال ہوا تو غسل دینے والیاں
پہنچی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ غسل دو تو دائیں سے پانی ڈالنا شروع کرو، اور غسل دو تو 3 بار دو، اور ضرورت پڑے تو 5 بار دو، اور ضرورت پڑے تو 7 بار دو۔ 3 بار 5 یعنی طاقت ہے، 3 بار 5 بار 7 بار غسل دو، اور بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو، اور آخری مرتبہ جب غسل دو گے تو اس میں کافور ملا کر غسل دو۔ یہ میں تفصیل کے ساتھ حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میت کے غسل کے سلسلے میں یہ حدیث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور میت کے غسل کے جو مسائل ہیں زیادہ تر اسی حدیث پاک سے تمام چاروں مسالک کے ائمہ اس سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں کچھ الفاظ کی تبدیلی ضرور ہے، بخاری میں مختصر ہے اور مسلم شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں 4 طرق سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ جب غسل ہو جائے تو مجھے آ کر اطلاع دے دینا، جب غسل ہو چکا، کافور سے بھی غسل ہو چکا، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا غسل ہو چکا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تہبند شریف دیا، ایک تہبند شریف تھا سرکار کا، وہ مبارک تہبند شریف آپ نے عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کو ان کے کفن میں اس طرح شامل کرو کہ ان کے جسم سے وہ ملا رہے۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا حدیث پاک میں تو نہیں ہے، لیکن جتنے شراح حدیث ہیں سارے کے سارے شروع سے لے کر آخر تک صرف ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کفن میں اپنا مبارک کپڑا کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ سرکار اپنی بیٹی کے لیے تبرک عطا فرمانا تھا۔ سرکار کے کپڑے سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ اگر کریں تو یہ صحابہ کی بات ہو گئی، یہاں تو خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبرکن اپنا کپڑا اپنی بیٹی کے لیے اور وہ بھی قبر کے لیے اور وہ بھی کفن کے لیے عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کی ذات طیبہ صرف اتنی نہیں ہے کہ پیغام سنو اور عمل کرنا شروع کر دو، بلکہ آقا کی ذات طیبہ وہ ہے کہ نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کی جائے گی، ہر چیز کی توقیر کی جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میں ابھی کوشش کروں گا کہ بخاری اور مسلم کی ہی احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ وقت کم ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف میں ہے یہ حدیث پاک۔ وہ کہتی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک سیدہ عائشہ کے پاس تھا، ام المومنین کے پاس تھا، اور جب ام المومنین سیدہ عائشہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے پردہ فرما لیا تو پھر سرکار کا وہ جبہ مبارک میرے حصے میں آیا، میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر کیا کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سرکار کے اس جبہ مبارک سے ہم ہمارے جتنے مریض ہیں ان مریضوں سے کو شفا دینے کے لیے اس سے تبرکن استعمال کیا کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور امانت رسول حضرت علامہ مفتی مراد علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مراد علی صاحب قبلہ، اسیرہ حضور تاج الشریعہ، اسیرہ حضور تاج الشریعہ، اسیرہ حضور تاج الشریعہ، اسیر حضور تاج الشریعہ، اسیر حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، حضرت علامہ مفتی مراد علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مراد علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مراد علی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین اعظام نے تقریباً 8 طرق سے یہ بیان کیا ہے کہ ہم جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان سے ملاقات کے لیے حدیث شریف سننے کے لیے جاتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے نے پاک مصطفیٰ نکالتے اور ہم سے یہ فرماتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک ہے، اور ہم اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ اور احادیث کریمہ ہیں کہ جن میں سرکار کی تعظیم، سرکار سے تعلق رکھنے والے لباس کی تعظیم، سرکار سے تعلق رکھنے والے پیالے کی تعظیم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی تو ابھی اور کم سے کم 20 احادیث کریمہ اس میں باقی ہیں جو اشارتاً میں لکھ کر لایا تھا۔ ابھی انہیں بیان کریں تو بڑا وقت ہوگا۔ بخاری اور مسلم کے بعد پھر ستہ کی جو 4 بچی ہیں ان کی احادیث کریمہ ہو تو پھر صبح ہو جائے، صرف تبرک سرکار کا بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر ان 4 کتابوں کے بعد احادیث کریمہ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور پھر احادیث کریمہ کے بعد تواریخ اسلامی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، مفسرین کی تفسیروں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو 1-2 دن نہیں، کم سے کم 12 دن پورے ربیع الاول کے چاہیے کہ جس میں صرف تبرکات کی تقریر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی تقریر ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو اتنا اہم معاملہ ہے، اتنا صاف معاملہ ہے، اتنا صریح معاملہ ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے بزرگوں کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، نبی پاک کے جسم پاک اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کے متعلق احادیث کریمہ سنی ہی ہے۔ اب میرا یہاں پر ایک جملہ ہے جس کو میں نے کہا کہ میں داعیانہ تقریر کروں گا۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ جماعتی ہو، وہ شورائی ہو یا امارتی، حیاتی ہو یا مماتی، اہل حدیث ہو یا سلفی، جو کوئی اپنے آپ کو کوئی کہتا ہو، وہ ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے یہاں پر کہ دیکھیے نبی پاک سے تعلق رکھنے والی کسی بھی ایک چیز کا صحابہ کرام کے نزدیک کتنا بڑا مقام اور منصب تھا۔ کیا یہ دلیل، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ملے گی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفن ہونے کے لیے سرکار کے پہلو میں ہی اپنے تدفین کے لیے جگہ کو کیوں پسند کیا، اور کیوں وہ کہتے تھے کہ میں سرکار کے بغل ہی میں دفن ہونا چاہتا ہوں؟ حضرت عمر نے زندگی میں یہ کیوں خواہش ظاہر کی کہ میرا اگر انتقال ہو تو اجازت لے لینا اور مجھے بھی میری بھی وہیں تدفین کر دینا؟ کیا بات تھی، کہیں پر بھی دفن ہوں گے۔ اور جنت البقیع کے تعلق سے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہی چکے کہ اس میں جو جائے گا اس کی بخشش ہوگی۔ اس کے باوجود آقا دو عالم کے قرب میں جانا، کون ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون ایمان والا ہوگا؟ حضرت عمر سے بڑھ کر پوری امت میں کون ایمان والا ہوگا؟ ان دونوں بزرگوں سے بڑھ کر ان لوگوں نے اس جگہ کو کیوں پسند کیا؟ کیا بات ہے؟ وہ نبی پاک کی قبر مبارک سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف سرکار کی ذات پاک سے بھی نہیں بلکہ قبر انور سے برکت حاصل ہو رہی ہے یہاں۔ اس بات کو ذرا آپ نے سمجھ لیا تو پھر آئیے، جب سب چیزوں سے نبی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے برکت ملتی ہے، مل سکتی ہے، ملتی ہے، اور محبت والوں کو ہر جگہ جہاں نبی کا تعلق ہوگا ضرور برکت ملے گی، تو کیا نبی کے نسبت رکھنے والے دن یعنی پیدائش کے دن میں برکت نہیں ملے گی؟
کیا پیدائش کے ہفتے میں برکت نہیں ملے گی؟ کیا پیدائش کے مہینے میں برکت نہیں ملے گی؟ کیا پیدائش کے سال میں برکت نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بخاری مسلم میں وہ حدیث پاک ہے، موجود ہے، اس کی ایک اصل ہے۔ اصل ہونے کے باوجود میلاد کی ان خوشیوں میں شرکت نہ کرنا اور لوگوں کو ان کو روکنا آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اصل موجود ہے کہ ان سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ پیر کے دن کا روزہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ پیر کے دن کا روزہ اس لیے ہے کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں۔ سرکار نے ایک اصل عطا کر دی کہ جو دن ہوگا میری نسبت کا، اس میں جو عبادت ہوگی، ایک روزہ نسبت سرکار کا کسی کو مل جائے اگرچہ وہ نفل ہوگا، لیکن نفل روزہ فرض روزوں کو قبول کروا دے گا۔ یہ ایک اصل مل گئی۔ یہاں رک کر ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہ تو پیر کا دن ہے اور سرکار کی ولادت ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے ہر پیر کو۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں کبھی 6 کبھی 7 روزے رکھتے تھے، پیر کا بھی رکھتے تھے اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے، خمیس یعنی جمعرات، پیر کا اور جمعرات کا روزہ سرکار رکھتے تھے۔ ایک ہفتے میں یہ ہو گئے 8۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے بھی 3 روزے رکھتے تھے، یہ ہو گئے 11، اکثر و بیشتر 11، کبھی 6 کبھی 7 اور کبھی 8 روزے رکھتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کی جب تاریخ آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایام 20 کا روزہ رکھے نہ رکھے، جمعرات کا روزہ رکھے نہ رکھے، وہ پیر کا ضرور رکھتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ سیدھا یہی جواب دیتے تھے کہ پیر کا روزہ ہم اس لیے رکھتے تھے کہ ذاک یوم ولد فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی دن ہے کہ جس میں رسول اللہ پیدا ہوئے۔ ہفتے کی وجہ سے نبی پاک ہفتے کے ایک پورا ہفتہ ہے، اس میں پیر کا دن ہے، اس کو نبی پاک کی ذات سے ولادت سے تعلق ہو گیا تو وہ دن برکت والا روزے والا ہو گیا۔ ایسے ہی مہینے کو بھی تعلق ہے اور ایسے ہی سال کو بھی تعلق ہے۔ میں ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام تاج الدین سبکی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، دیکھو سال کو تعلق ہے، نبی پاک کی سال کی برکتوں کو تعلق ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت جب یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی ذات طیبہ یہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، اور نبی پاک کی ذات سے بڑھ کر اللہ کے مخلوق میں کوئی افضلیت نہیں رکھتا، وہ ذات طیبہ سرکار کی ہے۔ حضرت امام تاج الدین سبکی نے بڑے اچھی طرح اس کو سمجھا دیا کہ ولادت سرکار ہفتوں کو، مہینوں کو، سال کو بھی ولادت سرکار برکت عطا کرتی ہے۔ اس کو انہوں نے کیسے سمجھا دیا کہ دیکھو جس سال سرکار پیدا ہوئے اس کو کیسے بتایا جاتا ہے تاریخ میں؟ عام الفیل میں۔ عام الفیل کا مطلب یہ ہے کہ ابرہہ نے لشکر لا کر کعبے کو ڈھانے کی کوشش کی تھی اور ابابیل کا لشکر آسمان سے آیا، اللہ کے حکم سے آیا، ان کی چونچ میں اور ان کے پیروں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، کعبہ بچ گیا، مکے کے لوگ بچ گئے۔ اب اس پر حضرت امام تاج الدین سبکی کیا کہتے ہیں کہ کعبے کو اللہ نے بچا لیا، مکے کو بھی بچا لیا، مکے والوں کو بھی بچا لیا۔ ابرہہ کا لشکر اگر کعبے کو ڈھاتا تو صرف ڈھا کر نہیں جاتا بلکہ بستی والوں کو بھی تباہ کر دیتا، بستی والوں کو بھی برباد کر دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کعبے کو بچا لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا کہ کعبہ کبھی ڈھایا نہیں گیا۔ کعبہ کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان سے پورا کعبہ ڈھہ گیا، یہاں تک کہ کعبے کے نشان مٹ گئے۔
نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر سے کعبہ تعمیر کرو. انہوں نے اللہ سے پوچھا کہاں تعمیر کروں؟ جہاں کوئی ہماری نشانی نظر آ جائے وہاں تم کعبہ تعمیر کر لو. انہوں نے نشانی دیکھی، کعبے کو تعمیر کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد جبارین کی قوم نے آ کر پورے کعبے کو ڈھا دیا، اس کی بنیادوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا. ابھی بھی کعبے کا نام و نشان مٹ چکا تھا. کعبہ تو اس کے پہلے ڈھایا گیا، کعبہ تو سیلاب سے ڈھہ چکا تھا، اس کے نام و نشان تو مٹ چکے تھے. پھر وہاں پر اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. کعبے کو کیوں بچایا ہے؟ تو حضرت تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، کعبے کو اللہ نے بچایا کیوں کہ اگر ابرہا کعبے کو ڈھاتا تو وہ بستی والوں پر بھی ظلم کرتا، اور اسی بستی میں نبی پاک کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ تھی، سرکار ان کے شکم پاک میں تھے، اور ابرہا کے واقعے کے 55 دن کے بعد میں پیدا ہوئے. نبی پاک جب مکے میں موجود ہیں، اپنی ماں کے شکم میں ہیں، تو ان کے آنے کی وجہ سے، ان کی ولادت کی وجہ سے اللہ نے کعبے کو بھی بچایا، مکے کو بھی. اللہ نے کعبے کو بھی بچایا ہے، اللہ نے مکے کو بھی بچایا ہے. تو یہاں کہنے دیجئے کہ ولادت مصطفیٰ کی برکتیں تو کعبے کو بھی ملی، کعبے کو بھی ملی ہے. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو نبی پاک کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ جن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز نسبت والی ہوتی ہے. تو جب یوم ولادت کو سرکار سے کوئی نسبت ہے تو نسبت کا احترام کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ نسبت کا احترام کرنے میں تمہارا آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر کیوں میلاد مبارک کے تعلق سے منفی واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر منفی رجحانات کو شائع کیا جاتا ہے؟ ابھی اسی سال کی بات ہے کہ کئی پوسٹ ایسی بنائی گئی کہ جن پوسٹوں میں محفل میلاد سے مسلمانوں کو بدظن کیا گیا. کم سے کم 7 پوسٹ کا جواب تو فقیر نے لکھا اس کا، اور وہ عام کی گئی. ہم نے میلاد کو تلاش کیا، قرآن میں نہیں ملا. ہم نے جشن میلاد کو تلاش کیا، حدیث میں نہیں ملا. ہم نے جشن میلاد کو تلاش کیا تو ابوبکر صدیق میں نہیں ملا، عمر فاروق. پوری پوسٹ بنا دی شروع سے لے کر آخر تک. اس پوسٹ کا بھی جواب الحمدللہ گیا. جو یہ کہے کہ ہم کو میلاد قرآن میں نہیں ملا، وہ قرآن پڑھائی کہاں ہے اس میں؟ سلام علیہ یوم ولدت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس دن میری ولادت یعنی جس دن میرا میلاد ہے اس دن مجھ پر سلام. اور جب خود نبی اپنی میلاد قرآن میں پڑھ سکتا ہے تو امتیوں کو بھی حق ہے کہ اپنے نبی کا میلاد عام طور پر. قرآن میں بھی میلاد ہے، احادیث میں نہیں میلاد، اس میں بھی میلاد ہے، بزرگوں کے اقوال میں بھی میلاد ہے. کوئی ڈھونڈے، کوئی تلاش کرے تو ارے ترمذی شریف احادیث کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس میں تو ایک باب ہی بنا دیا، باب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیسے کہتا ہے کہ حدیث میں نہیں ملا؟ کیا ترمذی شریف کو نہیں مانتا؟ کیا ترمذی شریف کتاب نہیں ہے؟ کیا ترمذی شریف معتبر نہیں ہے؟ تو میلاد تو ہے احادیث میں بھی. بہرحال یہ میلاد عاشقوں محبت والوں کا میلاد منانا، سرکار کے تعلق نسبت رکھنے والی ہر چیز سے نسبت رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، آخر میں ایک بات عرض کروں گا. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس سال عرس، یہ جلوس کے دن بڑی ہما ہمی ہے اور ملک کے حالات بھی بہتر نہیں. ایسے موقع پر تمام نوجوانوں کی خدمت میں میری گزارش ہے، ہمارے صدر میلاد کمیٹی عبدالرشید بھائی محسن اہل سنت، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کی خدمت میں، کہ انشاءاللہ جلوس تو نکلے گا اور اپنی شان کے ساتھ میں نکلے گا، لیکن جلوس کے نکل جانے کے بعد جو لڑکے موٹر سائیکل پر شہر میں ادھر ادھر مٹر گشتی کرتے رہتے ہیں،
جھومتے رہتے ہیں اور عید میلاد کی رات میں بائک لے کر اسٹنٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ میلاد کوئی آپ کے اور ہمارے والد کی سالگرہ نہیں ہے، سارے جہان سے افضل، سارے جہان کے سردار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات ہے۔ اس لیے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ملک کے حالات کو برقرار رکھتے ہوئے، امن اور امان کے ساتھ میں، انتہائی خوش دلی کے ساتھ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے جلوس میں شرکت فرمائیں اور کسی طرح بھی جوش میں نہ آئیں۔ عام طور پر نوجوان غیروں کا تہوار دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا تھا، رات میں ادھر سے گزر رہا تھا تو ایک جگہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنی مورتی کے سامنے 15-20 لڑکے ہیں، 15-20 لڑکیاں ہیں، لباس سب کو کم پہنا ہوا ہے، 10-12 قسم کے لائٹ ہیں، پھر اس میں گلال اڑ رہا ہے اور وہ بہت بری طرح اس میں ناچ رہا ہے۔ کچھ تہوار تو ایسے ہیں کہ جس میں شراب کا پینا ضروری ہو جاتا ہے، کچھ تہوار تو ایسے ہیں کہ جس میں جوا کھیلنا دھرم سمجھا جا رہا ہے۔ اب دھرم ان کا کہتا یہ نہیں کہتا، یہ بات تو ہم کسی اور موقع پر بتائیں گے، لیکن نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگ اپنے تہوار کو منا رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اثر ہمارے یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ تو سن لو، ہماری عبادت ان کی عبادت کی طرح نہیں، ہمارا عبادت خانہ ان کے عبادت خانوں کی طرح نہیں، ہمارا تہوار ان کے تہواروں کی طرح نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام نے ساری دنیا کو امن، امان، سکون اور سنجیدگی عطا فرمائی ہے۔ جو عید کا تہوار ہے، جو بقرعید کا تہوار ہے، یہ کیا تھا؟ یہ تو اسلام کے آنے سے پہلے مکہ شریف کے آس پاس دو بڑے بڑے بازار لگتے تھے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ناچ بھی ہو رہے ہیں، گندے اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور وہاں پر سیکس کو تو بالکل عام کر دیا گیا تھا، جنسیات کا کوئی لیمٹ ہی نہیں تھی۔ لیکن نبی پاک سرکار رحمت عالم نے ان تہواروں کو کتنا خوبصورت بنا دیا، کتنا حسین بنا دیا کہ عید کے دن خطبہ سنتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نہاتے ہو، نئے کپڑے پہنتے ہو، عطر لگاتے ہو، دوست احباب سے ملتے ہو، اپنے بھائیوں سے گلے ملتے ہو، مصافحہ کرتے ہو۔ یہ سنجیدگی ساری دنیا کو تہواروں میں اسلام نے عطا کی ہے، اور جو وہ لوگ کرتے ہیں ان کے سمجھدار اور حکومتیں بھی آج ان کو ان تہواروں کے موقع پر ان خرافات سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 1400 برس پہلے ہی تمام خرافات سے روک دیا گیا ہے۔ اس لیے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، جلوس کے دن اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے آقا دو عالم کے میلاد کو انتہائی اطمینان کے ساتھ، کثرت درود پاک کے ساتھ، اپنے نبی پاک کی محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ لائیے۔ اور موٹر سائیکل اگر آپ لے جاتے ہیں تو موٹر سائیکل کو صرف ایک سواری کی طرح استعمال کیجئے، کھیل اور لہو و لعب کے طور پر نہیں۔ لہو و لعب کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور وہ لہو و لعب کے جس میں جان کا بھی جوخم۔ اس لیے ہرگز شب میلاد میں کوئی بھی شہر میں کہیں پر بھی موٹر سائیکل لے کر اسٹنٹ نہ کرے۔ ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہ نصیحت تو میلاد کمیٹی کی جانب سے علماء اسلام کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ، اب وہ کون ہے میں نہیں جانتا، میلاد، شب ولادت اور میلاد کے جلوس کو بدنام کرنے کے لیے سنی نہیں ہے لیکن یہ حرکتیں کر جاتے ہیں۔ ان کو روکنے کا کام ہمارا نہیں ہے، وہ جن کے ہیں وہ لوگ روکتے رہے۔ سمجھ گیا؟ ہم تو کسی پر بھی سختی نہیں کرتے، یہ سختی کا دور ہی نہیں ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ جلوس میلاد النبی کا احترام برقرار رکھیں، کثرت سے درود پاک اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس دن سے تبرک حاصل کریں۔ تبرک کیسے حاصل ہوگا کہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کو کپڑا تقسیم کر رہے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ بیمار ہیں، دوا لانے کی رقم نہیں ہے، سرکار کی ولادت پاک میں نبی کا صدقہ دوا دلا دو۔ کوئی غریب ہے علاج نہیں کرا سکتا، کوئی غریب ہے کینسر کا مریض ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ لگ رہے ہیں، نبی پاک کے نام مبارک سے اس مریض کو دے دو۔
وہ اپنے آپ کو درست کر لے گا. کوئی بہت غریب ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا بھی حضرت تشریف لائے تو آپ کے سامنے یہ جو آج کل مسلمانوں میں سودی قرض لینے کی بیماری پھیل گئی ہے، بہت بری بیماری. دکان پر قرضہ لے رہا ہے، گھر پر قرضہ لے رہا ہے، بائک بھی قرضے میں لے رہا ہے، واشنگ مشین بھی قرضے میں لے رہا ہے، اور پھر گھر والے فورس کر رہے ہیں تو صوفہ بھی EMI، اس کی بھی قسط، وہ بھی قرض. اگر وہ مہینے بھر میں 10,000 کماتا ہے تو اس کو صرف انٹریسٹ ہی 15,000 20,000 بھرنا ہے، تو نہ گھر بچے گا، نہ دکان بچے گی، نہ بائک بچے گی، نہ واشنگ مشین بچے گی. یہ کتنی بری حالت ہے. اس حالت کو درست کیجئے اور اپنے آپ کو سنواریے. انشاءاللہ میلاد کے علاوہ کبھی موقع آیا تو پوری تقریر اس تعلق سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھانا آج کل ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ لون کسی کو بڑا میٹھا لگتا ہے، لیکن یہ اتنا کڑوا ہے کہ زندگی بھر انسان پریشان ہو جاتا ہے. بہترین چلتی ہوئی دکانیں ٹھپ ہو جاتی، گھر تباہ ہو جا رہے اور لون پورا نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اس لیے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، اس بات کا خیال رکھو اچھی طرح کہ ہمیں احترام کرنا ہے. میلاد النبی کا، جلوس کا، نبی پاک کی عظمت و شان کا، اور بالکل ڈھنگ سے رہنا ہے. مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں نبی کی عظمت و شان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ.